السلام علیکم، میں حسینہ خان 24/7 کراچی نیوز کے ساتھ. ہم اس وقت موجود ہیں سفاری پارک میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر سفاری قمر ایوب صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. بات اگر ہم سفاری پارک کی کریں تو پہلے بیچ میں جو اس کے حالات ہو گئے تھے اس سے آپ لوگ بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس کے جو حالات ہیں وہ آج سے 3 سال پہلے کیا تھے، اور بیچ کے یہ جو سال گزرے ہیں اس میں نہ تو جانوروں کی خوراکوں کا خیال رکھا جا رہا تھا، نہ تو یہاں کی کوئی صاف صفائی کا خیال تھا. اس فیملی پارک کو جو ہے ڈیٹ پوائنٹ بنا. ہم قمر ایوب صاحب کی طرف چلتے ہیں. پہلے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ یہ دوبارہ انہوں نے سیٹ سنبھالی ہے، اپنا چارج سنبھالا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ سفاری پارک دوبارہ سے جو ہے یہ اسی کنڈیشن میں آنے والا ہے جب آج سے 3 سال پہلے. جی قمر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پر آ کر چارج سنبھال لیا، اب آگے مزید آپ کا جو یہاں کا پلان ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر جو جانور مر رہے تھے یا جن کو خوراکیں پوری نہیں دی جا رہی تھیں تو ان کے لیے کچھ سوچا ہے یا کچھ کیا ہے کہ مزید ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ان کی پرانی پوزیشن پہ لایا جائے؟ دیکھیں، مجھے جس وقت یہاں دوبارہ پوسٹ کیا گیا ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جناب ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کے ہدایت کے مطابق کیا گیا ہے، اور انہوں نے ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور اس کو دوبارہ ریویمپ کرنے کے لیے میری ذمہ داریاں جو ہیں وہ مجھے دی. اب انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو مایوس نہ کروں اور ان کے ساتھ کراچی کے لوگوں کو اور جو لوگ ریگولر وزٹر ہیں یہاں کے سفاری پارک کے ان کو کوئی مایوسی نہ ہو جب یہاں آئیں. تو ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا گیپ آیا ہے، تو اس میں جو لوگ کام کرنے والے تھے ان میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، کچھ لوگ ٹرانسفر ہو چکے ہیں، کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن ود دا پیریڈ آف ٹائم انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آفٹر عید آپ کو یہ ایک بہتر سفاری جو ہے وہ نظر آئے اور لوگ اس کو اسی طریقے سے دیکھیں اور اس میں اسی طریقے سے اپنا کوالٹی ٹائم فیملیز کے ساتھ گزاریں جیسے کہ وہ پہلے گزارا کرتے تھے. اچھا سر، اگر ہم بات سفاری کی زو سائٹ کی کریں، یہاں پر جہاں پر آپ کے اینیملز ہیں سارے، تو وہاں پر جو ہے آپ کی وہاں پر جو اگر میں ہرن کی بات کروں تو وہاں پر مجھے سننے میں آیا کہ وہاں ہرن کے جو ہیں بچے بھی ہیں، ساتھ میں ایلیفینٹس بھی ہیں یہاں پر آپ کے پاس، دوسرے اور بھی جانور ہیں. تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سے جانور ہیں اور ہرن کے کتنے بچے ہیں؟ دیکھیں، ہرن کے تقریباً 4 مختلف اسپیشیز ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طریقے سے نیل گائے ہے، زیبرا ہے، ہاتھی ہے اور کچھ پرندے بھی یہاں پر موجود ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد جانوروں کی جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ مختلف اسپیشیز ہوں، لیکن چند اسپیشیز ضرور ہیں لیکن کافی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. ماشاءاللہ سے صحت میں بھی بہتر ہیں، ان کو ایک بہتر ماحول یہاں فراہم کیا جا رہا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ اسپیشلائزڈ لوگ جو ہیں وہ ان کی ٹیک کیئر صحیح طریقے سے کریں، ان کے کھانے میں جو چیزیں ضروری ہیں ان میں کوئی کمپرومائزز نہ ہوں. اور اسی بنیاد پہ کہ یہاں ایک بہتر ماحول ہے تو یہاں کی جو پیدائش کا عمل ہے ان کے یہاں ہرن کے یہاں خاص طور پہ تو وہ بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے. اور میرا خیال ہے کوئی 1.5 سے 2 مہینے کے درمیان میں تقریباً 10 سے 12 مختلف اسپیشیز کے بچے یہاں پر ہوئے ہیں. اس میں ایک گھوڑے کی جو ہے بڑی نایاب نسل ہے، اس کے یہاں بھی ایک بچہ ہوا ہے. وہ یقیناً آپ دیکھیں گے تو آپ پبلک کو بھی دکھا سکیں گے، جو اپنے قارئین ہیں ان کو بھی دکھا سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اور بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جگہوں پہ گرینری اور بہتر ہو سکے وہ کی جائے. جو سیکیورٹی سسٹم ہے یہاں کا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ چونکہ 3 سال پہلے یہ فیملی پارک تھا اور اس میں الاؤ نہیں تھا وداؤٹ فیملی آنا، تو اسی کو دوبارہ سے ہم نے نافذ کر دیا ہے اور اب اس کو فیملی پارک ڈکلیئر کر کے اب اس میں صرف فیملیز کو ہی الاؤ کیا جا رہا ہے، نہ صرف وہ لوگ کہ جو اس کی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں بلکہ
کراچی شہر سے باہر سے بھی آنے والے لوگ جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں جب وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں. تو ایک پرسکون اور پرفضا مقام یہ جگہ بنا کر دیں گے انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کو, اور جتنی بہتری ہو سکتی ہے وہ آپ کو عید کے بعد ضرور انشاءاللہ نظر آئے گی. سر آپ کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے زو کی جانب سے کہ وہاں پر جو ایلیفینٹس ہیں ان کو آپ اپنی کسٹڈی میں لے لیں, لیکن آپ نے جو ہے اس کے لیے انکار کر دیا. تو سر اگر آپ وجہ بتا سکیں کہ آپ کے انکار کرنے کی وجہ کیا رہی ہے؟ دیکھیں, ہاتھی بیسکلی ایک ایسا اینیمل ہے, ایسا وائلڈ اینیمل ہے کہ جس کے لیے کافی ٹیک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب ہم اس کو یہاں شفٹ کریں گے تو اس کے لیے باقاعدہ اس کے رومز ہونے ضروری ہیں جہاں پہ وہ سیکیور رہ سکے. اور اگر جیسے کہ خدا نخواستہ وہ جب بیمار ہے تو اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کی ٹیک کیئر کے لیے ایک بہتر جگہ جو ہے اس کو فراہم کی جائے جہاں اس کو ریسٹ بھی مل سکے. تو میں نے اس پہ انکار نہیں کیا, میں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کے ہاؤسنگ کا چونکہ کوئی بندوبست میرے پاس نہیں ہے ہاتھی کی, تو اس کا پہلے بندوبست کر لیا جائے تو اس کے بعد مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پہلے ان کی ہاؤسنگ کا, ان کے لیے باقاعدہ جو پونڈس بننے ہیں وہ بن جائیں تاکہ ان کو پوری سہولتیں جو ہیں میسر آ سکیں. جب وہ یہاں آئیں تو پھر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, بلکہ پہلے سے سہولتیں موجود ہوں اور جس کو وہ انجوائے کر سکیں. تو میرا کوئی انکار نہیں ہے اس کے لیے, بلکہ میری ریکویسٹ ہے یہ کہ پہلے ان کی ہاؤسنگ کا اور دیگر چیزوں کا بندوبست کر لیا جائے, اس کے بعد جو ہے اس کو یہاں شفٹ کیا جائے. اس کے علاوہ قمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہاں پر آئے, آپ نے چیزوں کو چینج کیا, میں اگر بات زو کی کروں تو زو کی کنڈیشن اس وقت اتنی زیادہ خراب ہے کہ اس سائڈ پہ پبلک نے جانا چھوڑ دیا ہے. لوگ وہاں پر جانے سے کترا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک تو وہاں پر ٹکٹ فری کر دیا ہے سب کے لیے, ٹھیک ہے. جب تک آپ وہاں تھے ہم نے وہاں پر وزٹ کیا تو وہاں پر ایک رول تھا وہاں پر کہ ٹکٹس کے ساتھ ہی آپ اندر آ سکتے ہیں. اب وہاں پر ہر کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ فیملی کے لیے وہ ایک مناسب جگہ جو ہے وہ نہیں رہی ہے. تو سر اس حوالے سے آپ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. دیکھیے, ایک تو ایشو یہ ہے کہ جو فری کیا گیا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی صاحب کے ایک آرڈر کے اوپر کیا گیا ہے. جب انہوں نے چارج لیا تو انہوں نے کہا جو کے ایم سی جن جگہوں کو آپریٹ کر رہی ہے وہاں پہ جو بھی کلیکشنز ہوں گی اور ان کو فوری طور پہ بند کر دیا جائے اور وہاں پہ پبلک کے لیے فری ایک فیسلٹی دے دی جائے انٹل النس کے یہ تمام جو آکشنز ہیں وہ کمپلیٹ نہ ہو جائیں. تو وہ آکشن پروسیس چل رہا ہے, اور یہاں پہ بھی سفاری میں بھی وہ سب فری ہے, لیکن ہم نے اس کا آکشن کر دیا ہے ود ان فیو ڈیز. جب ہمیں اپروولز آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آکشن کے تحت جو لوگ بیٹھیں گے وہ اپنی ریکوریز کریں گے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان تو ریکوریز نہ ہونے کا ہمیں اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں پر وائلڈ اینیملز ہیں ان کے جو کھانے کا بندوبست ہے یہ اسی ریونیو سے ہوتا ہے جو ہم یہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ایک مشکل لمحہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے پاس ریونیو کلیکشن نہ ہو اور فنڈز کی کمی ہو, اور اس میں کروڑوں روپے کی جو یہ خوراک ان کو فراہم کی جاتی ہے سال میں وہ دینا ہمارے لیے تھوڑا سا دشوار سلسلہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اب آکشنز ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو بالکل پہلے کی طرح ہی چلائیں گے, اور یہ پابندی جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کی طرف سے تھی نہ کہ کسی انتظامیہ کی طرف سے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ یہاں پر ہیں تو اب مزید کچھ یہاں پر چینجنگ کرنے کا آپ نے کچھ سوچا ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے کچھ نیو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ بچے یہاں پر آئیں اور انجوائے کریں, کیونکہ ہمارے پاس بچوں کے لیے کوئی ایسا پلے ایریا نہیں ہے یا پلے لینڈ نہیں ہے جہاں پر صرف بچے جو ہیں وہ آئیں. چھوٹے اگر بات ہم 1.5-2 سال سے کریں اس بچوں سے لے کر یا 10-12 سال کے بچے تک, تو ایسا کچھ ہے, کچھ سوچا ہے؟ یہ آلریڈی رائڈس تو موجود ہیں یہاں, چھوٹے بچوں کی بھی ہے بڑوں کی بھی ہے. اور ایک 3-4 سال پہلے جو یہاں پہ ایک فیسلٹی موجود تھی جو اس کی 4 ایکڑ کی جھیل ہے اس کے اندر بوٹنگ ہوا کرتی تھی, تو وہ میں نے ضرور اس کو ریسٹارٹ کروا دیا ہے. اس کو آکشن میں ہم نے ڈال دیا تھا, آکشن ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہمیں اپروول آتی ہے تو بوٹس جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جائیں گی یہاں چلنا, اور لوگوں کے لیے یہ وہ فیسلٹی جو یہاں بند ہو گئی تھی پچھلے 3 سال میں
اس کو ہم ری اوپن کرنے جا رہے ہیں. تو ایک تو بچوں کی تفریح کے لیے اور فیملیز کی تفریح کے لیے ایک بہترین چیز ہوگی. دوسرا یہ کہ بوٹس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 200 فٹ اونچے ایک آبشار ہم نے بنائی تھی, تو اس کو بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ری بلڈ کر کے دوبارہ سے جو ہے اس کو بھی آن کر دیا جائے اور پبلک فیسلٹی کے طور پہ, تاکہ لوگ اس کو آ کر کے انجوائے کر سکیں. تو جو چیزیں یہاں کچھ کمی ہیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نئی انوینشنز میں آپ دیکھیں گے بہت جلد انشاءاللہ سفاری پارک کے اندر ڈائنو پارک کی جو ہے وہ تقریباً جو اس کی کمپلیشن ہے وہ اپنے اینڈ پہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم شروع کر دیں گے آفٹر عید. تو وہ بھی ایک نیا ایڈیشن ہوگا یہاں سفاری پارک کے اندر جو فیسلٹیز ہیں اس میں. تو میرا خیال ہے کہ بہتر فیسلٹیز کے ساتھ آپ اس کو کچھ چند ماہ میں ہی آپ ایک بہتر سفاری کراچی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. سر عید کے بعد کوئی پلان ہے یہاں پہ کوئی ایسا پروگرام آرگنائز کرنے کا جس سے کراچی کی عوام جو ہے وہ اس سائٹ پہ دوبارہ واپس آئے جو یہاں سے جا چکی ہے؟ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ عید کے بعد ضرور کراچی کے لوگوں کو ایک ایسا پروگرام ہم دینے جا رہے ہیں کہ جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ گزاریں گے اور انجوائے کریں گے انشاءاللہ. وہ ہو سکتا ہے کہ 3 دن پہ محیط ہو وہ پروگرام, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس کو ہم انشاءاللہ آفٹر عید جو ہے اناؤنس بھی کر دیں گے, اور اس کے لیے باقاعدہ ہم آپ لوگوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پبلک تک اپنی بات بھی پہنچائیں گے کہ ہم یہ ایک فیسلٹی نئی شروع کرنے جا رہے ہیں, تو اس کو آ کے انجوائے کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر ماحول آپ دیکھیں گے اس میں. جی یہ تھے ہمارے ساتھ قمر ایوب صاحب, ان کی گفتگو آپ نے سنی, اور ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر جو حالات ان 3 سالوں میں ہو گئے تھے اب وہ کافی بہتر نظر آ رہے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹ پوائنٹ کی جگہ جو ہے یہاں پر فیملی پارک اس کو دوبارہ سے بنا دیا گیا ہے. تو جو لوگ یہاں سے بیک ہو چکے تھے وہ دوبارہ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. یہاں پر رائڈس ہیں, اینیملز ہیں, دوسری اور چیزیں بھی یہاں پر. انہوں نے کہا کہ عید کے بعد جو ہے وہ مزید جو ہے 3 دن کا کوئی ان کا پلان ہوگا جس میں فیملی جو ہے وہ یہاں پر آئے گی اور انجوائے کر سکے گی. کل ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ. جب تک مجھے دیں اجازت, اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ حافظ.